ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لا حول ولا قوة الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، وہ چیزیں کھاؤ جو پاکیزہ ہیں، اور پاکیزہ بھی وہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اللہ کے لیے شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی رب کی عبادت کرتے ہو۔ حضرات محترم، رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، نعمتیں بے شمار ہیں رب ذوالجلال کی، لیکن یہ ماہ مبارک بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات بخشش کا دروازہ کھلا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس مرد عورت پہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے جس کو رب زندگی میں ماہ مبارک لے کر آتا ہے، اور رب چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آئے۔ اس لحاظ سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ 1445 ہجری کا ماہ مبارک ہے، اور ہماری اس جامعہ مسجد خورشید میں میرا اپنا تقریباً اندازہ ہے 22واں یا 23واں رمضان ہے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے غفلت سستی میں ہم گزار دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا بہت بڑا پیکج رکھا ہے کہ رج کے اللہ کی عبادت کریں، رج کے اللہ کا ذکر کریں، اپنے اندر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو اس سے پاک اور صاف ہونے کی کوشش کریں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر خامیاں موجود نہیں، خوبیاں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان رب العالمین نے بنایا ہے تو اس کے اندر نسیان بھی ہے، بھول جاتا ہے۔ اس کو بار بار یاد کرانا یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ میرا بھولا ہوا بندہ واپس آ جائے۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر دن کو روزہ رکھنا، رات قیام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، فہم قرآن میں شامل ہونا، اللہ کی کلام کو سمجھنا۔ آج ہمارے ہاں قرآن سننا اور پڑھنا تو بہت عام ہو چکا ہے، کوئی شک نہیں کہ اس میں بھی بڑی فضیلت ہے ہر حرف کے بدلے، لیکن قرآن کو سمجھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ خاص کر ہماری نوجوان جو نسل ہے اس کو قرآن مجید کی تعلیم، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح ضرور سمجھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے، تاکہ اپنی زندگی میں وہ تبدیلی اور تغیر پیدا کر سکے۔ اور قرآن مجید کی ہر آیت میرے لیے اور آپ کے لیے شفا بھی ہے، سکون بھی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ انسان اپنے سکون کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے کہ سکون ملے گا تو قرآن سے سکون ملے گا،
قرآن پڑھے سکون ملے گا، قرآن سنے سکون ملے گا، قرآن سمجھے سکون ملے گا، قرآن پہ عمل کرے سکون بھی ملے گا اور نجات بھی ملے گی۔ تو اس لیے رمضان کے ساتھ قرآن کا بڑا لازم و ملزوم تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن آپس میں بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، تو اس لیے یہ ماہ مبارک کے اندر آپ دوستوں نے، میں نے اللہ کے فضل و کرم سے سحری کھائی ہے، اور فرمایا سحری میں برکت ہے، یہ پہلی سحری ہے، تو اللہ کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا یہ سبق جو ہے، یہ منزل جو ہے، یہ سفر جو شروع کر رہے ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کو آخری سانسوں تک سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل اس کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ دوسری اس کی عام پہچان یہ ہے کہ جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر کیا ہے وہ صورت مکی ہے، اور جس صورتوں کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام، مسائل، زندگی کس طرح گزارنی ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ مدنی صورتیں۔ اس لحاظ سے یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سے سنہری اصول اور زندگی کے گزارنے کے طریقے اور اصول بیان فرمائے۔ دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ شیطان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ شیطان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لو سے بنایا ہے، ایک وہ شیاطین ہے جو ہم میں موجود ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ رحمان فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، فرمایا لوگوں کے اندر بھی شیاطین موجود ہیں، لوگوں کے اندر بھی سرکش لوگ موجود ہیں، لوگوں کے اندر بھی شرارتی لوگ موجود ہیں، لوگوں کے اندر بھی لوگوں کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں۔ عام طور پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ ماہ مبارک آئے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ تو بند کر دیتا ہے لیکن ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہماری زبان سے آگ نکل رہی ہے، ہمارے عادات سے آگ نکل رہی ہے، ہمارے ہاتھوں سے آگ نکل رہی ہے، نہ زبان میں نرمی آئی نہ ہاتھوں میں نرمی آئی۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے جہنم کا دروازہ، ادھر رمضان کا چاند نظر آیا تو میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہوں، لیکن ہم اپنے دروازے نہیں بند کرتے۔ ہماری زبان میں اسی طرح ترشی ہے، ہماری زبانوں میں اسی طرح کرختی ہے، ہم اپنی زبانوں سے لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، لوگوں کو آگ لگاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے تو جہنم کو بند کر دیا ہے، تو کتنا بد نصیب ہے تو اپنے جہنم کے دروازے بند نہیں کرتا۔ اس لیے آؤ، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جہنم کا دروازہ بند ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے دروازے جہنم کے بند کرنے چاہیے نا۔ اپنے ہاتھوں میں نرمی پیدا کرو، اپنی زبانوں میں نرمی پیدا کرو۔ بیوی کو تکلیف دے رہے ہو تو باز آ جاؤ، ماں کو تکلیف دے رہے ہو تو باز آ جاؤ، باپ کو تکلیف دے رہے ہو تو باز آ جاؤ، دوست کو تنگ کر رہے ہو تو باز آ جاؤ، ہمسائے کو تنگ کر رہے ہو تو باز آ جاؤ۔ اگر اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو، کیا مطلب گناہ کر رہے ہو، تو اپنا تو جہنم کا دروازہ تو بند کر۔ اللہ نے تمہارے لیے جہنم کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اس لیے شیاطین کو بھی جگڑ لیا جاتا ہے، لیکن اپنے شیطان جو ہے، جو ہمارے انسانوں کے اندر موجود ہے، جو لوگوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑاتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، ہیلا کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، شیاطین کے کام بھی وہی ہے، انسانوں کے اندر بھی ایسے کام موجود ہیں۔ میاں بیوی کو لڑاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، یہ بھی تو ایسے کام ہے نا۔
وہ اللہ ہمارے لیے اتنا مہربان ہے، جہنم بند ہو گئی، شیطان جگڑ لیے گئے، ہمیں بھی تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے نا۔ ماہ رمضان آیا ہے، ثقافتیں شروع کر دو۔ ماہ رمضان آیا ہے، جس زبان سے تو گالیاں نکالتا ہے زبان کو چھوڑ کے قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ جس زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے درود و سلام پڑھنا شروع کر دے، پھر پتہ چلے گا نا رمضان آیا۔ یعنی کھانا پینا چھوڑ دیا، رمضان آ گیا، یہ نہیں۔ اللہ فرماتے لعلکم تتقون، رمضان اور روزے کا مقصد یہ کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بہت سے مسائل بیان کیے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختصر جو بات بیان فرمائی ہے، انسانوں کو مخاطب نہیں کیا اس آیت میں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا، آمنوا ایمان والو، اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں۔ یعنی اللہ نے پیار سے مخاطب کیا ہے، اے مجھے ماننے والو، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، تمہارے لیے میں نے ایک قانون بنا دیا ہے، کھانا وہ ہے جو پاک ہے، گندا مال نہیں کھانا۔ مثلا خبیث چیز ہے، شراب حرام ہے تو یہ ناپاک ہے، خبیث ہے، نہ کھاؤ۔ سور کا گوشت حرام ہے، نہ کھاؤ، خبیث ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب میں نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، یہاں محدثین مفسرین لکھتے ہیں پاکیزہ کا مطلب دو ہے۔ ایک مطلب یہ کہ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، کیونکہ حلال کھانے سے روزہ بھی قبول ہوگا، حلال کھانے سے ہمارا ذکر بھی قبول ہوگا، حلال کھانے سے قرآن پڑھنا بھی قبول ہوگا۔ جب حلال نہیں کھائے گا، اندر گند ہے، پہلے اپنا صاف تو کر، سارا گندگی سے بھرا ہوا ہے، حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، لوگوں کا مال کھاتا ہے، تو کس طرح تیرا روزہ قبول ہوگا؟ یہ تو ڈائٹنگ پروگرام چل رہا ہے نا، اپنی چربی پگھلانے کے لیے، گناہ تو نہیں پگھلا رہا۔ اسی اللہ کہتے ہیں کہ پاکیزہ مال کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، پانی ہے تو پاکیزہ، کھانا ہے تو پاکیزہ۔ پہلا مطلب یہ کہ حلال کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے کہا شراب حرام ہے، خلاص ٹھیک ہے حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ آگے آیت آ رہی ہے حرام ہے، کھانا چھوڑ دو۔ کسی کا مال پڑا ہوا ہے کتنا بھی قیمتی ہو، نہ پکڑو۔ یہ ہے روزہ کہ حرام سے باز آ گیا، اس کا معنی روزہ یہی ہے نا، کھانے پینے سے رک جانا، تو گناہوں سے بچ جانا بھی تو روزہ ہی ہے نا۔ ایک آدمی کھانا پینا نہیں کھا رہا، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، یتیموں کا مال بھی کھا رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، زیادتی بھی کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے آقا علیہ السلام میں ایک آدمی سفر میں ہے تو مسافر کی دعا گارنٹی شدہ ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو مسافر ہے، گارنٹی شدہ ہے، اللہ سے پکار دے اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دے، تو اللہ کہتے اسے کہو تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیری میں دعا کس طرح قبول کروں؟ تو اس لیے اللہ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ ایمان والو جو مجھے مانتے ہو، کلو من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، گندی چیزیں چھوڑ دو، حرام چیزیں چھوڑ دو، خبیث چیزیں چھوڑ دو۔ اللہ نے پاکیزہ دیا ہے۔ پاکیزہ کون سا؟ جو اپنا مال ہے، بگانا مال نہیں، اپنا مال پاکیزہ ہے۔ فرمایا اسے کھائے تو اس میں برکت ہوگی۔ فرمایا جب تم کھا لے گا تو پھر کیا؟ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، پھر اللہ کا شکریہ ادا کر۔ اللہ آپ کا شکریہ، الحمدللہ۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ آدمی کھاتا ہے پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، اللہ میرا تو کوئی کمال نہیں، میری کوئی تعریف نہیں، میری کوئی محنت نہیں، اللہ یہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے بندہ نچیز کو اتنی خوبصورت نعمتیں عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں سحری میں کتنا کچھ کھایا آپ نے، تو شکر واجب ہے یا نہیں؟ تو اس لیے واشکروا للہ، فرمایا اللہ کا کھا پی کے شکریہ ادا کیا کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اس کا مطلب ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ نہ شکر ہے۔ تو اس لیے یہ بھی دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے کہ اللہ کا شکر وہ ادا کرے گا جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اور جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ تو اس لیے ہر حال میں اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، پاکیزہ حلال مال کو پسند کرو، تو انشاءاللہ الرحمن میرا یہ روزہ رکھنا، آپ کا یہ روزہ رکھنا
اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے گھر میں آنا، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو پاکیزہ رزق جو ہے وہ کثیر عطا فرمائے، اور اسے کھانے پینے کی، پہننے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک ہے، 15 منٹ انشاءاللہ الرحمن ہر روز فجر کی نماز کے بعد مختصر قاری صاحب نماز پڑھائیں گے۔ آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر آیا کرو۔ دوست احباب کو تبلیغ کا یہی مقصد ہے کہ ایک دوسرے کو دیے سے دیا جلانا۔ چند لمحے بیٹھ کے ہم یہ فہم قرآن کا علم سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش کا مہینہ بنا دو۔ اللہ ہمارے جو پیارے فوت ہو گئے، جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، سحریوں میں تھے، روزے کی حالت میں تھے، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اللہ اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد فرما، اللہ اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد فرما، اللہ اس گھر کو تا قیامت آباد فرما۔ اس کی آباد کاری میں جو قربانیاں کریں اللہ ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما۔ اے رب العالمین جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے گھر والوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں اور بچیوں کو صحابہ نصیب فرما۔ اے رب العالمین آپ کی توفیق سے روزہ رکھا ہے، اللہ اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ تیری توفیق سے، تیرے دیے ہوئے رزق سے اللہ ہم کو افطاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔